میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا عشق و محبت۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو کروں، یہاں پر آج جب میلاد النبی کے دن آتے ہیں تو میلاد النبی کے ایام کے اندر یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف کی یہ جلد نمبر بھی 26 ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جلد نمبر بھی 26 ہے اور فتاوی رضویہ شریف۔ یہ دن جب آتا ہے تو اس دن کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس دن اعلیٰ حضرت بہت یعنی غیر مقلدین اور دیگر غیر اہل سنت لوگ جو ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا جی، انہوں نے لکھا ہے کہ ولادت 12 کی نہیں ہے 8 کی ہے، اور ساتھ کو کہتے ہیں وفات 12 کی لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، اور سمجھا کن کو رہے اہل سنت سنی لوگوں کو۔ ہم سے بڑھ کر فتاوی رضویہ کس کو پڑھنا آتا ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں اس بات پہ چیلنج کرتے ہیں ہم وہ لوگ جو فتاوی رضویہ کی غلط دلالت کو کوٹ کرنے میں متحرک ہیں۔ اگر کسی کو شوق پورا کرنا ہو، یہ فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے، وہ جب دل کرے ہمارے ساتھ آ کے اس موضوع پہ بات کریں، اور زندگی میں جتنا بھی علمی زور لگا لیں، پر فتاوی رضویہ سے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کا مرکز نظر مفتہ میں ہی کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ آپ نے ولادت جو ہے وہ 12 کے علاوہ 8 کا قول کیا ہو اور وفات جو ہے وہ 12 کا قول کیا ہو۔ یہ فتاوی رضویہ سے دکھا ہی نہیں سکتا کوئی بندہ، یہ جھوٹ ہے صرف۔ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اور اس کا جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 411 ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فائدہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سکرین پہ آپ اس کا حوالہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 ربیع الاول بھی ہے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، 22 بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 7 اقوال ہیں اس موضوع پر۔ یہ بات کر کے اب آگے فرماتے ہیں کہ مگر اشہر اور اکثر اور ماخوذ اور معتبر 12ویں ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ یہ پھر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں لفظ، سکرین پہ آپ حوالہ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر، سارے اقوال درج کر کے فرماتے ہیں مگر اشہر اکثر ماخوذ معتبر 12ویں تاریخ ہے۔ کس کی؟ میلاد النبی، ربیع الاول کی 12 تاریخ معتبر ہے۔ اور پھر آگے اس کے اوپر دلیل کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مگر مکہ معظمہ میں 12ویں تاریخ ہے، مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے یہی دن ہے، ہم نے دیکھا حرمین طیبین کے اندر اسی دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ جس مکان میں ہوئی، وہاں لوگ زیارت کرنے آتے جلوس کی صورت میں۔ اس کی تفصیلات بھی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا آپ دیکھیں گے کہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ماحول سازگار نہیں ہے سعودی عرب کا، وہاں پر متعصب لوگ رہتے ہیں۔ نہیں، یہ تو اب آئے ہیں نا چند سالوں سے، چند دہائیوں سے، نہیں، جو اصل یہاں کے حواری لوگ تھے، یہاں کے مکی تھے اصل، اور جو لوگ آج سے پہلے 1400 سال کی تاریخ میں یہاں رہ رہے تھے، وہ آقا کا میلاد مناتے، اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ لہذا فتاوی رضویہ پڑھتے ہوئے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس موضوع پر شرم کرنی چاہیے، اس موضوع پر ان کو شرم کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ کہنا کہ وہ 12 کی میلاد کے قائل نہیں ہیں۔ بھئی سارے دلائل لکھ کے انہوں نے قول یہ کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح آپ کی وفات کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وفات جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 ہی ہے، اور جلد نمبر 26 کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ واضح طور پر لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ تو تاریخ وفات شریف بھی 12 نہیں بلکہ 13 ربیع الاول ہے۔ آپ سکرین پہ حوالہ بھی دیکھیں۔ لہذا یہ کہنا فتاوی رضویہ کی طرف یہ غلط باتیں منسوبہ، ہمارے بھی سیدھے سادھے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔
لہذا میلاد النبی منائیں، یہ بطور عید کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو عید میلاد النبی کہا جا سکتا ہے۔ ولادت مصطفیٰ پہ اکثر ائمہ 12 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور آپ کی وفات 12 کو نہیں، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔